السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد وصليا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اخرجہ مسلم۔ محترم ناظرین، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے 3 اعمال ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے بندے سے۔ پہلا عمل اللہ کی عبادت کرنا، دوسری چیز شرک سے بچے رہنا، تیسری چیز پیار و محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اب اس ایپیسوڈ میں ہم 3 باتیں ایسی بتلائیں گے جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے، بندوں سے ناپسند کرتا ہے کہ بندہ وہ 3 کام کرے۔ کون سے ہیں؟ پہلی چیز قیل و قال، کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ انسان قیل و قال میں پڑ جائے، کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، گپ شپ کرنا۔ کوئی مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے، نہیں، اس کے اندر اختلافات کو لایا جائے اور ادھر ادھر کی باتیں کی جائے۔ قیل وقال، انہوں نے ایسا کہا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ قیل و قال سے انسان کو ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک پہلو قیل و قال میں لگ جائے، آدھی زندگی بکواس باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگ جائے۔ اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے۔ آج دیکھیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایک چائے پینے کے لیے 2-2 4-4 گھنٹے لگا دیتے ہیں، قیل و قال میں گزار دیتے ہیں۔ اور کتنی ہوٹلز ایسے ہیں جو نوجوانوں کے وقت کو برباد کرنے کے لیے بنائی گئی تاکہ انسان وہاں پر بیٹھ کر قیل و قال میں لگ جائے، باتوں میں، گفتگو میں، بیکار کی گفتگو جس سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس سے اس کا کوئی لین دین نہیں، تعلق نہیں۔ ایسے قیل و قال کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوالات کرنا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ سوالات، عمل کم سوالات زیادہ۔ جو چیز عمل کرنی ہے وہ پوچھتا نہیں ہے، بلکہ انسان یہ کرتا ہے کہ خالی سوالات کرنا۔ ایسے کئی نوجوان اور کئی پوری قوم میں کئی افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، عمل کے میدان میں زیرو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کی ہلاکت کی ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہ لوگ سوالات زیادہ کرتے تھے، عمل بہت کم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے کہ انسان سوالات زیادہ کرے، جو بیجا سوالات، جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر، سوالات پہ سوالات کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کے سامنے اپنی زبان درازی اسی وجہ سے ہوتی ہے، کثرت سوال کی وجہ سے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سوال کریں، چاہے دینی لائن میں ہو چاہے دوسری لائنوں میں ہو۔ انسان کو وہی سوال کرنا چاہیے جو اس سے اس کے لیے مطلب ہو اور اس پہ وہ عمل کرنا چاہتا ہو یا اس کا کچھ فائدہ ہو۔ ایسا نہیں، ایسا کیوں؟ جیسے بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک بچڑا ذبح کریں، اس کے بعد اس کا خون لگا دیں، وہ شخص بتا دے گا کہ کون قاتل ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو قتل ہوا تھا وہ پورا لمبا واقعہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی گائے کی صفات بیان کرنی شروع کر دیں۔ پھر اللہ سے کہا کہ نہیں، کلر کیسا ہونا چاہیے، وزن کتنا ہونا چاہیے، کس نسل کی ہونی چاہیے۔ تو ایسے سوالات آج امت میں، ایسے نوجوان، سر پھرے نوجوان، معاف کیجئے گا میں سر پھرے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایسے نوجوان بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسرا عمل تھا جس کو اللہ بہت ناپسند کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، چاہے وہ شادیوں میں ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی اپنی خواہش کو پوری کرنے میں ہو، چاہے انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو۔ جو انسان 100 روپے میں کوئی کام ہو سکتا ہے، وہی کام 1000 روپے میں ہو رہا ہے، اور انسان جو اس کو بیجا 900 روپے برباد کر رہا ہے، تو یہ بھی اضاعت المال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے اس کو کہاں سے کمایا، وَتُنْفِقُ، اور تو نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ انسان کی کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آج معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کی بات آ جائے یا کوئی دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو مختصر پیسہ خرچ کر دیں۔ وہی اگر ضائع کرنے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اگر دیکھا جائے کہ میرا نام ہو جائے، شہرت ہو جائے اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا مانا جاؤں، تو وہاں پر مال کا ضائع، مال کا فضول خرچ اتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا، اور یہ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا عمل ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ مال کو ضائع کریں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب کمایا میں نے ہے، مال میرا ہے، خرچ کرنے والا میں ہوں، تو آگے والا کون ہے جو پوچھے؟ ایسا نہیں ہے، نہ آپ کا مال آپ کا ہے، نہ کمائی آپ نے کی ہے، نہ آپ کے پاس اور رہنے والا ہے۔ اللہ جب چاہے گا دے گا، جب چاہے گا چھین لے گا۔ قارون کو آپ سے زیادہ مال، اللہ نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے مال کو بھی چھین لیا۔ تو میں بات بتلانی یہی چاہتا ہوں کہ ان تین اعمال کو اللہ کو جو ناپسند ہے اس سے امت کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین بھی ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا دونوں میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔